بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سأل موسیٰ ربہ عن 6 خصال كان يظن انها له خالصة والسابعة لم يكن موسى يحبها قال يا رب أي عبادك أتقى قال الذي يذكر ولا ينسى قال فأي عبادك أهدى قال الذي يتبع الهدى قال فأي عبادك أحكم قال الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه قال فأي عبادك أعلم قال عالم لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه قال فأي عبادك أعز قال الذي إذا قدر غفر قال فأي عبادك أغنى قال الذي يرضى بما يؤتى فأي عبادك أفقر قال صاحب منقوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن زهر إنما الغنى غنى النفس وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه وإذا أراد الله بعبد شرا جعل فقره بين عينيه او كما قال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے 6 خصائل کے بارے میں سوال کیا۔ ان کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ ان میں بتمام و کمال پائے جاتے ہیں، اور 7ویں خصلت موسیٰ علیہ السلام پسند نہیں فرماتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ فرمایا، وہ جو ہر وقت میرا ذکر کرے اور مجھے بھولے نہیں۔ عرض کیا، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے؟ فرمایا، وہ جو ہدایت کی پیروی کرے۔ عرض کیا، تیرے بندوں میں سب سے بڑا حاکم کون ہے؟ فرمایا، وہ جو لوگوں کے لیے وہی فیصلہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ عرض کی، الہ العالمین، تیرے بندوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا، وہ جو علم سے سیر نہ ہو اور لوگوں کا علم بھی اپنے علم میں جمع کرے۔ عرض کیا، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ معزز یعنی عزت والا کون ہے؟ فرمایا، وہ جو غالب آئے تو معاف کر دے۔ عرض کیا، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ غنی کون ہے؟ فرمایا، جو جتنا ملے اس پر راضی ہو جائے۔ عرض کیا، تیرے بندوں میں سب سے بڑا فقیر کون ہے؟ فرمایا، وہ جس کا غنا کم ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنا سے مراد مال کا غنا نہیں بلکہ دل کا غنی ہونا مراد ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتا ہے اور اس کے دل میں تقوی کا نور ڈال دیتا ہے۔ جب کسی بندے کو اس کے شر کی سزا دینا چاہتا ہے تو اس کا فقر اس کے سامنے کر دیتا ہے، یعنی اس کی آنکھوں میں فقر ہوتا ہے، حقیقتاً وہ فقیر نہیں ہوتا۔ حدیث کی تخریج کی ہے ابن حبان نے اپنی صحیح میں، اور حیثمی نے موارد الظمآن میں، اور حضور سید شیخ الاسلام الکنز الثمین فی فضیلت الذکر والذاکرین۔ حدیث کا نمبر ہے 112۔ راوی اس کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ ہیں وہ حکمت کی باتیں جو موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی ملاقات کے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں پوچھی تھیں، یقیناً کوہ طور پر، جسے طور سینہ کہتے ہیں، تو وہاں اللہ رب العزت سے یہ انہوں نے سوال کیے تھے۔ مختلف طرق سے جب حدیث آتی ہے تو اس میں کلمات جو ہے مختلف ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور سینہ پر تھے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا، وہ جو ہر وقت میرا ذکر کرتا رہے اور مجھے بھولتا نہیں ہے۔ اور یہی کلمات حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی اور طریق سے بھی آئے ہیں۔ فرمایا کہ وہ جو میرا نام کثرت سے جپتا رہے، یعنی جس کی زبان پر اللہ اللہ کے کلمات ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی پوچھا کہ غنی کون ہے؟ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو میری عطا پر راضی ہو گیا۔ پھر پوچھا، تیرا کون سا بندہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے؟ تو اس میں بھی یہی کلمات ہیں،
ویسا ہی فیصلہ کرتا ہے جیسا دوسروں کے لیے فیصلہ جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو الغرض یہ کہ عمر شیبانی سے پھر یہ کلمات اس طرح کے بھی آئے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ سے عرض کیا پروردگار تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرا ذکر سب سے زیادہ کرتا ہے۔ یہاں پر آ گیا کہ وہ بھولتا نہیں ہے، وہ کلمات نہیں ہیں، بلکہ جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے۔ یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں بھول اس پر طاری نہیں ہوتی۔ پوچھا غنی کون ہے، فرمایا جو سب سے زیادہ قناعت کرنے والا ہے۔ پھر پوچھا عادل کون ہے، فرمایا جو خود اپنے خلاف بھی فیصلہ کرے، یعنی اگر خود مسٹیک کر رہا ہو تو اپنے خلاف بھی فیصلہ کرے۔ اور اسی طرح سے ایک اور طریق میں یہ بھی آیا ہے کہ زیادہ متقی کون ہے، فرمایا جو ہر وقت میرا ذکر کرے اور مجھے بھولے نہیں۔ عالم کون ہے، جو کبھی علم سے سیراب نہ ہو اور دوسروں کا علم بھی اپنے اندر جمع کر لے۔ پھر پوچھا عزت والا کون ہے، فرمایا جو غالب آئے تو معاف کر دے۔ اسی طرح محمد بن کعب قرظی سے اس طرح کے کلمات ہیں جس کی زبان ہمیشہ میرے ذکر سے تر رہے۔ پوچھا گیا مخلوق میں عالم کون ہے، فرمایا جو اپنے علم کے ساتھ دوسروں کا علم بھی جو ہے وہ طلب کرے، یعنی اسے جہاں سے بھی علم ملے اسے جو ہے اتنا شوق ہو کہ ہر ایک کا جو ہے علم اپنے ساتھ جمع کر لے، کسی میں شرمساری محسوس نہ کرے۔ جب پوچھا عادل کون ہے، فرمایا جو اپنی خواہش کے خلاف بھی وہی فیصلہ کرے جیسے دوسروں کے خلاف کرتا ہے۔ پوچھا سب سے بڑا گناہگار کون ہے، فرمایا جو مجھ پر تہمت لگاتا ہے۔ عرض کیا باری تعالیٰ کوئی بھلا آپ پر بھی تہمت لگاتا ہے، فرمایا وہ جو مجھ سے خیر طلب کرے اور پھر میرے فیصلے پر راضی نہ ہو۔ تو مقصود یہ ہے کہ جب ہم ایک حدیث کو مختلف طریق سے پڑھتے ہیں یا اس کی پوری فصل کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ مل جاتی ہیں۔ یہاں حکمت کے موتی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ آقا علیہ السلام نے بھی یہ باتیں خود بھی بیان فرمائی ہیں، لیکن جب کسی اور طریق سے بیان کیا جاتا ہے تو اس میں دیگر کمیونٹیز کے لیے بھی پیغام ہو جاتا ہے، اور صحابہ کرام کا سسپینس اور بڑھ جاتا ہے، امت کا سسپینس رجحان اور زیادہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ علم دینے کے مختلف طریقے ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے خود موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر بلایا تو پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے تھے؟ یہ انسیت پیدا کرنے کے لیے ہے، یہ یعنی معلومات لینے کے لیے، تاکہ مجھے بھی معلوم ہو اللہ رب العزت کی رضا اور بندوں تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے، اور یہ اللہ رب العزت کا منشا بھی ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ لاٹھی ہے، میں اس سے جو ہے بکریاں چراتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، تو اس سے انسیت پیدا کی جا رہی تھی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو بہت ساری باتیں پوچھی تھی ان میں سے 6 اسپیشلی خصائل کے بارے میں پوچھا۔ یہ بھی ذہن نشین رکھ لیجئے کہ جب کسی بڑے کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کوئی ایجنڈا بھی لے کر جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اور ہمیں جو ہے وہ نالج ملے، اور اس میں پھر موسیٰ علیہ السلام نے 6 خصلتوں کے بارے میں اس لیے پوچھا کہ میرے اندر یہ چیزیں جو ہے موجود ہیں، اور 7ویں چیز جس سے وہ خود جو ہے وہ خائف رہتے تھے کہ یہ چیز جو ہے وہ انہیں ان کی طبیعت کو جو ہے وہ نہیں بھاتی تھی، لیکن انہوں نے اس کے بارے میں بھی سوال کیا۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے جو پہلا سوال پوچھا کہ تقوی والا کون ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے وہ کون ہے؟ اتقا کا کلمہ ہے، بندوں میں، تیرے بندوں میں سب سے بڑا متقی کون ہے؟ ظاہر بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑا متقی اس زمانے میں کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ تو وہ اپنا بھی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہتے تھے، وہ امتی سے تو نہیں نہ پوچھتے کہ بتاؤ کون جو ہے سب سے بڑا تقوی والا ہے، اپنے سے بڑے سے ہی سوال کریں گے اور اس ہستی سے سوال کریں گے جو خالق و مالک ہے، جس کے سامنے ساری چیز ہے۔ یہ یہاں ایک اصول بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی تعریف کر ہی نہیں سکتا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کر سکتا، وجہ کہ اس کا جو بھی بندہ تعریف کرے گا اس کا علم محدود ہوگا، اللہ کی ذات غیر محدود ہے، تو محدود
لمیٹڈ انلمیٹڈ کی تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ جو بھی تعریف کرے گا، جو بھی اس کی مدح کرے گا، وہ لمیٹڈ ہو جائے گی، وہ اسپیسیفائڈ ہو جائے گی، وہ ناقص ہوگی۔ اللہ رب العزت نے خود اپنی تعریف اپنے بندوں کو سکھائی ہے سورہ فاتحہ میں کہ مجھے یوں کہا کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام بھی جب کھڑے ہوتے تو یہ کہتے، یا اللہ جو تو نے اپنی تعریف کی ہے میں اس طرح سے تیری تعریف نہیں کر سکا، اور نہ ہی میری مجال ہے کہ میں تیری تعریف اس طرح سے کروں جو تو نے تعریف کی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو اپنی تعریف فرمائی، جو ہمیں سکھائی، بندہ تو اپنے علم کے مطابق تعریف کرے گا، اور وہ علم بھی اللہ رب العزت نے اسے عطا کیا ہے۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، سب سے بڑا تقوی والا، ڈرنے والا، اللہ کا تقوی رکھنے والا کون ہے؟ اس سے سوال کی اہمیت کا اندازہ بھی کر لیں کہ تقوی ایمان کا نور ہے۔ تقوی اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ جو شخص بھی تقوی جو ہے وہ لے کر آتا ہے، ہر عبادت تقوی پہ جا کے اینڈ ہوتی ہے، ہر عبادت کی ارننگ تقوی ہے۔ نماز ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ متقی کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ روزے کو لے لیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ حج کو لے لیں تو وہاں بھی تقوی کی بات کی جا رہی ہے کہ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، کہ لوگوں زاد راہ جو ہے وہ اختیار کرو، اور سب سے بہترین زاد راہ سفر حج کا وہ تقوی ہے، اگر تم جو اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر جو ہے فرمایا لباس پہنتے ہو تو ساتھ فرما دیا کہ لباس جو ہے وہ تمہارے لیے زینت ہے، لیکن لباس التقوی ذالک خیر، ایک لباس وہ ہے جو تمہارے ظاہر کو چھپا رہا ہے، ایک لباس وہ ہے جس نے تمہارے باطن کی حفاظت کی ہوئی ہے، اور وہ تقوی کا لباس ہے۔ تو لہٰذا یہ تقوی جو ہے وہ کمپریہنسو ٹرم ہے جو قرآن مجید میں استعمال ہوئی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ رب العزت نے اس کا ایک ہی پوائنٹ بتا دیا کہ جس کے پاس تقوی ہوگا اس کے پاس غفلت ہی نہیں آئے گی، اس کے پاس غفلت طاری نہیں ہوگی، کیونکہ اتنا ویجیلنٹ ہوگا کہ وہ کنٹرول کر رہا ہوگا اپنے آپ کو۔ جس طرح سے آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ بے دھیانی میں گاڑی چلائیں گے تو کبھی اسپیڈ زیادہ ہو جائے گی اور ٹکٹ آپ کو آ جائے گا، کبھی آپ جو ہے وہ کسی کو اوورٹیک کر لیں گے تو وہاں بھی نافرمانی ہو جائے گی، وہاں بھی آپ کو جو ہے روک لیا جائے گا، کبھی ریڈ لائٹ کراس کر دیں گے وہاں آپ کو روک لیا جائے گا۔ تو جو آدمی ویجیلنٹ نہیں ہوتا وہ آدمی خطا پر خطا جو ہے کر رہا ہوتا ہے، اور جو ویجیلنٹ ہو اس کو معلوم ہے کہ جناب آگے کیمرہ لگا ہے، اس کو معلوم ہے کہ جناب یہاں میں اس گلی میں نہیں جا سکتا، آگے بورڈ ہے کہ آپ جو ہے نو انٹری کا، اس میں آپ کیسے گھس سکتے ہیں، اسے معلوم ہے کہ یہاں 20 کی سپیڈ ہے تو وہ اسی میں رہے گا۔ یہ دنیا کے حوالے سے مثال ہے۔ تو اسی طرح سے جس آدمی کے پاس تقوی ہے وہ ہمہ وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور ذکر جو ہے یہ یاد کو کہتے ہیں، اور یہ غفلت کی ضد ہے۔ تو جو متقی ہے اس پر غفلت طاری نہیں ہو سکتی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، یعنی میں اور آپ نیند میں غافل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا نبی نیند کی حالت میں بھی اللہ رب العزت اس پر غفلت نہیں طاری ہونے دیتا۔ نیند جو ہے وہ ریسٹ کے لیے ہے، راحت کے لیے بنائی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند تو اللہ رب العزت سے باتیں کرنا اور دیدار کرنا اور اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کرنا ہوتی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ رب العزت نے جو جواب دیا کہ تقوی کیا ہے؟ جو ہر وقت میرا ذکر کرے اور مجھے بھولے نہیں، یعنی اس پر غفلت طاری نہ ہو، وہ ذکر میں ہی رہتا ہے۔ پھر عرض کی دوسری بات کہ ہدایت یافتہ کون ہے؟ یعنی جو بندہ محتدون کے زمرے میں چلا گیا ہے، جو بندہ مفلحون کے زمرے میں چلا گیا، جیسے قرآن مجید میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، جن لوگوں کے پاس یہ عقیدہ ہے یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جن لوگوں کے پاس یہ جو ہے وہ اپنا اصول ہیں، پیراڈگم ہیں، اس پر جو چلتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، ایمان بالوحی کرتے ہیں، آخرت کے ہونے کا یقین رکھتے ہیں، فرمایا یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ ہدایت یافتہ کون ہیں؟ جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، جو ہدایت پر چلتے ہیں،
اور ہدایت ذہن نشین رکھ لیجئے کہ دو طرح کی ہدایت ہے. ایک ہدایت پرسونیفائڈ ہے، پرسونیفائڈ یعنی شخصیت کی صورت میں ہے. اللہ کا نبی جو ہے وہ ہادی ہے، اس کو دیکھتے جاؤ تو وہ اس کے پیچھے چلتے جاؤ تو ہدایت ہے. دوسرا جو ہے ہدایت اللہ رب العزت نے ایبسٹریکٹ دی ہے، یعنی کتاب کی صورت میں، کلمات کی صورت میں جو ہے وہ ہدایت دی ہے، تو حکم کی صورت میں ہدایت آئی ہے. تو لہٰذا جو ہے یہ دو طرح کی ہدایت جو ہے وہ ہے. اور جو بندہ دونوں طرح کی ہدایت کے پیچھے ہو، ایک ایک قدم پر اسے معلوم ہو کہ اس میں ہدایت کیا کی گئی ہے، اس کام میں ہدایت کیا ہے، اس کو کیسے ادا کرنا. آج دیکھیے پوری سائنس بن گئی ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ بنانے کے لیے جو ہے وہ ایک پروسیجر دے دیا. حتیٰ کہ ایسے چینل آ گئے ہیں آپ کو ریسیپی دے کر کھانا بنانا سکھا رہے ہوتے ہیں، ایک ایک جو اس کا اسٹیج ہے وہ سکھا رہے ہوتے ہیں. جو بھی کوئی ایونٹ مینیجر ہے وہ پھر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ پہلے یہ ہوگا، یہ آدمی اس طرح کرے گا، اس طرح یہ رکھا جائے گا. ایک ایک چیز کے لیے جو ہے وہ ہدایت آ رہی ہے. تو اسی طرح سے مائنر چیز ہو یا میجر چیز ہو، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز جو ہے وہ بیان کر دی ہے. حتیٰ کہ اپنی صفائی کلیننگ کے لیے بھی آپ نے ناخن کیسے تراشنے ہیں، بال کیسے تراشنے ہیں، آپ نے جو اپنے آپ کو کلین کیسے کرنا ہے، پیور کیسے کرنا ہے، لباس کیسے پہننا ہے، اتارنا کیسے ہے، ایوری تھنگ میں. یعنی فیملی ہے تو فیملی کے ساتھ ڈیلنگ کیا ہے، ان کے رائٹس کیا ہیں، ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں، پیرنٹس کے لیے جو ہے وہ ہدایت کیا ہے. الغرض یہ کہ جو سب سے زیادہ ہدایت کو جو ہے وہ فالو کر رہا ہے، ہر لمحے وہ کوئی ہاتھ نہیں بڑھاتا. ایسے لوگ بھی ہوئے جنہوں نے پوری زندگی گرین میلن نہیں کھایا، کہ وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کاٹا کیسے گیا، اس کو ورٹیکل کاٹا گیا یا ہوریزنٹل کاٹا گیا. اس سے آپ ہدایت کا اندازہ کر سکتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب تیسری بات پوچھی کہ سب سے بڑا حاکم کون ہے، یہاں بھی آ کے ہم لوگ جو ہے وہ ڈگمگا جاتے ہیں. تو فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں دوسرے کے لیے سخت کرو، اپنے لیے جو ہے وہ تھوڑا نرم کر لو. اللہ رب العزت کی طرف سے آیا کہ حاکم وہی ہے جو فیصلہ جو ہے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی دوسرے کے لیے جو ہے پسند کرے. عالم کون ہے؟ فرمایا جو صرف اپنے علم پر اکتفا نہ کرے بلکہ دوسروں کا علم بھی، کیونکہ سب کو علم اللہ رب العزت نے دیا ہے، اپنا دوسروں کا علم بھی جو جمع کر لے. یعنی عاجزی ان کی ساری یہی ہے. ورنہ جو علم جس کے پاس آ جائے وہ کہتا ہے میں اس کی بات کیوں سنوں، میرے پاس بڑا علم ہے، آئی ایم دا ڈاکٹر، آئی ایم سو اینڈ سو، آئی گاٹ دیز ڈگری. تو لہٰذا انسان میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے. تو جب دوسروں سے علم جمع کرتا ہے تو پھر عاجزی کا پیکر اس میں آ جاتا ہے. پوچھا کہ معزز عزت والا کون ہے؟ یہ بہت اہم جملہ ہے کہ جو غالب آ جائے تو معاف کر دے. یعنی جس کے پاس طاقت بھی ہو، کنٹرول بھی ہو، جس کے پاس جو ہے انتقام لینے کی جو ہے وہ ہمت بھی ہو، لیکن اس موقع پر معاف کر دے تو یہ جو ہے اس کی عزت ہے. یعنی ہر طرف لوگ اس کی بات کریں گے، دیکھو یہ کتنے عظیم ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فتح مکہ کے موقع پر بڑے بڑے کافروں کے سردار کھڑے تھے اور سب سر جھکائے تھے. آقا علیہ السلام نے پوچھا ان سے، بتاؤ کیا کروں تمہارے ساتھ؟ کہا یو آر اے نوبل مین، اور ہم آپ سے توقع کرتے ہیں نوبلٹی کی. فرمایا جاؤ، سب کو آزاد کر دیا. جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے بھائیوں کو جان لیا کہ اس نے مجھے ٹھڈا مارا تھا، اس نے مجھے دھکا دیا تھا، اس نے میری قمیض اتاری تھی، اس نے مجھے کنویں میں گرایا تھا، سب کچھ جانتے ہوئے جب آپ غالب آئے فرمایا سب کو معاف کر دیا. تو یہ لہٰذا یہ جو ہے اس کو بتایا عزت اس میں ہے، معاف کرنے میں عزت ہے، بدلہ لینے میں عزت نہیں ہے، انتقام لینے میں عزت نہیں ہے. پوچھا غنی کون ہے؟ فرمایا جتنا ملے اس پہ راضی ہو جائے. آج شکوے سے ہی زبان کم نہیں ہوتی، ہر چیز میسر ہے لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں وہ فلاں چیز نہیں آئی. بابا یہ 90% چیزیں آ گئی، اس پہ تو ذرا شکر کر لو، باقی وہ دوسری بھی آ جائیں گی. نہیں، تو لہٰذا جو ہے جو ملے، تھوڑا ملے زیادہ ملے، اس پر جو ہے وہ قناعت کر لے. آخری بات جو موسیٰ علیہ السلام کو پسند نہیں تھی، انہوں نے پوچھا فقیر کون ہے، سب سے بڑا فقیر کون ہے؟ تو فرمایا کہ جس کا غنا کم ہو. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس کے پاس مال کم ہو وہ فقیر زیادہ ہے. اور دوسرا فرمایا کہ غنا سے مراد جو ہے دل کا غنا ہے، یعنی جس کے اندر جو ہے، جس کا دل جو ہے وہ غنی ہو جائے،
جس کا دل بے نیاز ہو جائے دوسری چیزوں سے، دل میں چاہت جو ہے ختم ہو جائے دوسری چیزوں کی، اس کو غنی فرمایا۔ فرمایا ایسے دل کو اللہ پھر سلیکٹ کرتا ہے تقوی کے لیے، اس میں تقوی ڈالتا ہے اور اس کو جو ہے پھر اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اور جو کوئی آدمی برائی کو پسند کرتا ہے تو برائی کی جو ہے وہ اپنا سزا کیا ہے اس کے سامنے اس کا فخر کر دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میں تو جناب اتنا جو ہے وہ غنی ہوں اور اتنا فقیر ہوں، تو لہٰذا جو ہے وہ یہی دیکھتا رہتا ہے، حالانکہ اللہ کی نگاہ میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیا مراد کہ بندہ جو ہے وہ اپنی نیکیوں کو دیکھنا چھوڑ دے۔ جو بندہ دیکھے وہ ہو میں تو رات کو اٹھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، اگر اس کی نگاہ میں اپنی نیکیاں آ جائیں تو وہ فقیر ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے فقر کو دیکھتا ہے۔ اصل کیا چیز ہے؟ سب کچھ کر کے بندہ کہے میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ جیسے کسی نے کہا زاری راتیں زاری کر کر روندے، نیند اکھاں دی دھوندے، صبح گنہار کو ہاندے، سب تھی نیویں بیندے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ عاجزی ان کے ساری عطا فرمائے، اور جو موسیٰ علیہ السلام نے باتیں کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں ہم تک پہنچائیں، ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔